بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر ہی رہتے تھے، مگر اب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور یہیں رہنے لگے۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور آرام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اور سکون پسند تھا، ایسی جگہ جہاں شور اور ہنگامہ نہ ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان باتوں کا پورا خیال رکھتی اور اس کوشش میں رہتی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت اچھے معاملات فرماتے تھے، ان کے حقوق کا پورا خیال کرتے تھے۔ آپ کو تنہائیوں میں جا کر بیٹھنا اور وہاں سکون کے ساتھ سوچ بچار کرنا اور غور و فکر کرنا پسند تھا، مگر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی آ کر بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے، ان سے تجارت کا انتظام فرماتے اور ان معاملوں میں ہمیشہ ان سے مشورہ کرتے تھے۔ اس وقت سارے عرب میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی اور خاص بیت اللہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی اہل عرب بیت اللہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ کعبہ کو اللہ تعالی کا گھر سمجھتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کو اب ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ اتنا وقت گزر جانے کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں بہت زیادہ خراب اور کمزور ہو گئیں۔ پھر اسی زمانے میں مکہ میں ایک سیلاب آیا۔ بیت اللہ شریف چونکہ نیچائی میں تھا، اس لیے پہاڑوں پر سے بارش کا سارا پانی آ کر کعبہ میں جمع ہو گیا۔ اس سے دیواریں اور بھی زیادہ کمزور اور خراب ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے گرنے کا ڈر ہونے لگا۔ اس سے مکہ والوں کو سخت فکر ہوئی اور انہوں نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کعبہ کی نئی تعمیر کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ نئی تعمیر میں ایک تو دیواریں اب سے زیادہ اونچی بنائیں اور دوسرا کہ کعبہ پر چھت ڈالیں اور اندر جانے کا دروازہ اتنا اونچا کر دے کہ بغیر سیڑھی کے کوئی اندر نہ جا سکے، اور یہ بھی طے کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں پاک مال کے علاوہ کوئی اور دوسرا مال نہ شامل کیا جائے، یعنی سود کی کمائی اور لوٹ مار سے حاصل کیا گیا مال وغیرہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ہرگز شامل نہ کیا جائے اور صرف پاک مال سے ہی اس کی تعمیر مکمل کی جائے۔ آخر یہ طے ہو گیا کہ کعبہ کی دیواریں گرا کر نئی دیواریں اٹھائی جائیں۔ اس کے بعد سب لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے پہلے اینٹیں اور پتھر لانے کا کام شروع کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبے کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سب کے ساتھ اینٹیں اور پتھر اٹھا کر لائے۔ اس تعمیر میں عمارتی لکڑی وغیرہ کی بھی ضرورت تھی تاکہ کعبہ کی تعمیر خوب مضبوط اور عمدہ ہو، مگر ان کے سامنے یہ مشکل تھی کہ یہ سامان کہاں سے آئے۔ ابھی وہ اس الجھن میں ہی تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ جدہ کے ساحل پر ایک جہاز آ کر ٹکرایا ہے جس پر عمارتی لکڑی لدی ہوئی ہے۔ ولید ابن مغیرہ ایک قریشی سردار تھے، وہ یہ سن کر سیدھا جدہ جا پہنچے اور جہاز والے سے ملے۔ اس شخص کا نام باقوم تھا، یہ بہت اچھا معمار بھی تھا۔ ولید ابن مغیرہ نے باقوم سے بات کر کے اس سے لکڑی بھی لے لی اور اسے اس پر بھی تیار کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ مکہ جا کر تعمیر کے کام میں ان کی مدد کرے۔ اس طرح مکے والوں کی یہ بھی مشکل حل ہو گئی۔ جب یہ سب کام پورے ہو گئے تو اب کعبہ کی پرانی دیواریں گرانے کا نمبر آیا، مگر اب کسی کو اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دیوار توڑنے میں پہل کرے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آخر کار پھر ولید ابن مغیرہ آگے بڑھے اور انہوں نے اہل مکہ سے کہا، اے مکہ والو، یہ دیواریں گرا کر کیا تم اس کی مرمت کرنا چاہتے ہو یا اسے ختم کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، نہیں، ہم تو اس کی مرمت کرنا چاہتے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ کہنے لگے کہ پھر کیوں ڈرتے ہو؟ خدا ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ مگر لوگوں کو پھر بھی ہمت نہ ہوئی اور وہ پوچھنے لگے، پھر اب کون کعبہ پر چڑھ کر اسے ڈھانا شروع کرے گا؟ ولید بن مغیرہ نے کہا، میں چڑھوں گا اور ڈھانے میں پہل کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کڑال اٹھائی اور وہ کعبہ پر چڑھ گئے۔ ڈھانے کا کام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے خدا سے دعا کی، یا اللہ، ہمیں ہر مصیبت سے بچا، اس لیے کہ ہم بھلائی کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ولید بن مغیرہ نے کدال ماری اور حجر اسود کی طرف سے کچھ حصہ توڑ ڈالا۔ دوسرے لوگوں کو اب بھی اطمینان نہیں ہوا، انہوں نے کام نہیں شروع کیا، بلکہ وہ کہنے لگے، ہم رات بھر انتظار کریں گے۔ اگر دیوار ڈھانے کے بعد ولید بن مغیرہ پر خدا تعالی نے اپنا غضب نازل کیا تو ہم یہ تعمیر نہیں کریں گے بلکہ اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے، اور اگر انہیں کچھ نہ ہوا تو سمجھیں گے کہ خدا ناراض نہیں ہوا، پھر ہم بھی دیواریں ڈھا دیں گے۔ اسی طرح اس دن بھی کام بند ہو گیا اور لوگ انتظار کرتے رہے کہ ولید بن مغیرہ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آخر رات گزر گئی، صبح کو دیکھا تو ولید بن مغیرہ بالکل صحیح سلامت موجود ہیں۔ اب سب کو اطمینان ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ خدا تعالی ان کے اس ارادے سے ناخوش نہیں ہے۔
اب لوگوں نے خوشی خوشی کعبہ کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بنیاد آ گئی جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی تھی۔ یہاں سے اب نئی دیواریں اٹھانی شروع کی۔ اس کام میں باقوم اور ایک قبطی بڑھئی بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ آخر کچھ دنوں میں دیواریں کافی اونچی اٹھ گئی اور اب حجر اسود کو اس کی جگہ لگانے کا وقت آ گیا۔ اس پر پھر مکہ والوں میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا بہت بڑی سعادت اور عزت کی بات تھی۔ اس لیے ہر شخص یہی کہتا تھا کہ یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ سب کام بند ہو گئے اور لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں نکل آئیں اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی نے اس جھگڑے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ان دونوں خاندانوں نے مل کر عہد کیا کہ جو خاندان بھی حجر اسود لگانے کی کوشش کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ بنی عبدالدار ایک برتن میں خون بھر کر لائے اور اس میں دونوں خاندانوں نے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں اور حلف لینے لگے کہ جو بھی آگے آئے گا ہم اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ جب معاملہ اتنا بڑھ گیا تو آخر ایک شخص ابو امیہ بن مغیرہ کھڑے ہوئے۔ یہ اس وقت قریش میں سب سے زیادہ بوڑھے آدمی تھے اور سب لوگ ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ انہوں نے حرم میں کھڑے ہو کر کہا، قریش کے لوگوں، تم آپس میں مت لڑو، بلکہ یہ کرو کہ جو شخص بھی اب باب صفا یعنی حرم کے دروازے سے حرم میں داخل ہو اس سے فیصلہ کراؤ، جو کچھ بھی وہ فیصلہ کر دے اسے سب قبول کر لو۔ سب لوگوں کو یہ رائے بہت پسند آئی اور وہ اس پر تیار ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے باب صفا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ لوگ آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو امین ہے، ہم ان کے فیصلے سے خوش ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری غور سے ساری بات سنی اور پھر فرمایا کہ ایک کپڑا لے کر آؤ۔ فوراً کچھ لوگ ایک چادر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس میں رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، ہر قبیلے کا سردار آ کر اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑے اور پھر وہ سب مل کر اسے اٹھائیں۔ فوراً سب قبیلوں کے لوگ آگے بڑھے اور چادر اٹھا کر اسے اس جگہ لے آئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس جگہ رکھ دیا جہاں اسے لگانا تھا۔ سب لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور اس طرح یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اطمینان سے کام شروع کر دیا اور دیواریں اٹھانے میں لگ گئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نے مکہ کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور انصاف سارے مکہ میں اتنا مشہور تھا کہ جس شخص کا بھی کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ اسے چکانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیتے تھے وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ سب لوگ اس کو مان لیتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ امین کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہو رہے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، چینل کو سبسکرائب کریے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔